بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اے میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ بردبار یہ حلیم کا کیا معنی ہے؟ حلم اللہ کی بھی صفت ہے حلیم۔ حلم ایسی صفت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو جب بہت زیادہ غصہ آ جائے تو وہ اپنی غصے کو کنٹرول کر لے اور نارمل ہو جائے، غصے کی زد میں آ کر کچھ نہ کرے، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر سکے۔ اس برداشت کو حلم کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک بڑے برداشت کرنے والے بیٹے کی بشارت دی، خوشخبری دی، اور یہ اشارہ ہے کس بات کی طرف کہ جب حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو ان کو کوئی یہ نہیں ہوا کہ ابا آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب آپ نے ایسی باتیں کرنی، اس عمر میں ایسے ہی خواب آتے ہیں، اپنی آپ نے گزار لی ہے اور مجھے عین جوانی میں کہتے ہو کہ ذبح کرنے۔ آج کل کی اولادیں جب کوئی بوڑھا باپ بات کرتا ہے تو یا تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں بعض اوقات کیونکہ بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہوتے ہیں اسی باپ کے پیسوں سے، اور یا بعض اوقات منہ پہ نہیں کہتے لیکن دوستوں میں کہتے ہیں کہ یار ابا نے ناک میں دم کیا ہوا گھر میں، جب جاتا ہوں مجھے 100 سال پہلے کے فلسفے ابا اور اماں جو ہے وہ سنانے شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ہم نے ایک بردبار بیٹے کی ان کو خوشخبری سنائی، پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا، یعنی بالکل اس عمر کو پہنچ گئے، یعنی بالکل نوجوانی لڑک پن میں گویا کہ پہنچ گئے، جب ایک بچہ کام کاج کرنے کے اس کے قابل ہو جاتا ہے، تو کہا اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس تو دیکھ تیری رائے کیا ہے۔ اس نے کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا، آپ دیکھیں اس کو ایمان تھا اپنے والد پر، ان کو حضرت اسماعیل ان کو ایمان تھا، انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے ذرا تسلی کر لیں فلان، کہا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں آئیں گے، یعنی خدا نے چاہا تو آپ مجھ میں بے صبری نہیں پائیں گے، عدم برداشت نہیں پائیں گے، اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور روایات اہل بیت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے کے گئے وہاں پر ذبح کرنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم نے خود اپنے والد کو مشورہ دیا کہ آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں، کیونکہ جب چھری میری گردن پہ چلے گی تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ موت کی ایک تکلیف ہوتی ہے، اور گردن پہ جب چھری چلے اور آپ ہیں بھی بوڑھے، آپ سے جلدی حضرت ابراہیم کی عمر بہت زیادہ تھی، ضعیف العمر تھے اس وقت، فرمایا کہ آپ جلدی سے چلا بھی نہیں سکیں گے تو میرے ہاتھ پیر آپ باندھ دیجئے گا تاکہ میں زیادہ ہاتھ پیر نہ مار سکوں تکلیف سے، اور اپنی آنکھوں پر آپ پٹی باندھ لیجئے گا تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت آپ کو تکلیف نہ ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ نہ کریں، اور کوشش کیجئے گا کہ جب چھری رکھ دیں آپ تو پھر زور سے ایک ہی دفعہ میں چلا دیں تاکہ بالآخر میرا کام جلدی تمام ہو جائے اور آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے بغیر کسی تردد کے اس کی تکمیل کر پائے۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے اس طرف، تو 3 جگہوں پر شیطان ظاہر ہوا اور وسوسہ کیا، اور اس نے مختلف طریقے اپنائے ہوں گے کہ چیک کر لو، اللہ سے کہو کچھ اور دے دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، ایک تمہارا بیٹا ہے جوان ہوا ہے اب تمہارا کون سہارا بنے گا، تو فلان ہوا ہے، تو یہ ہوا ہے، یہ تو تمہاری دعا کی قبولیت ہے، تم نے دعائیں مانگ کے لیے ہے، ہماری زبان میں بڑا منتوں مرادوں والا بچہ ہے، تو بڑے تم نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا۔ تو جب وہ آتا تھا تو جبرائیل بھی ظاہر ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس کو پتھریاں مار کر بھگاؤ، تو وہ جو 7 کنکریاں ہم 3 جگہوں پہ مارتے ہیں وہ سنت ابراہیم ہے، جیسے کہ آگے آیات آئیں گی
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم نے جو کچھ کیا تھا ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو گویا کہ بتا دیا کہ تم نے آج جو بھی حج پہ جاتا ہے اس کو یہ چیزیں انجام دینی ہوتی ہیں، وہ ذبح بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ شیطانوں کو کنکریاں بھی مارنی ہوتی ہیں، اور تقریباً باقی چیزیں بھی، طواف ہے، سعی ہے، سارے حضرت ابراہیم کے واقعات کے ساتھ چیزیں مربوط ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، پروردگار سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، پروردگار ہمارے دل سخت ہیں، تیری آیات کو سن کر پڑھ کر بھی بعض اوقات وہ اثر نہیں ہوتا جو تو نے خود قرآن میں بتایا ہے۔ مومن وہ ہیں کہ جن ہماری آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرزتے ہیں اور ان کے ایمان بڑھتے ہیں۔ پروردگارہ یہ جو تو نے مومنوں کی صفات قرآن میں بتائی ہیں، ان صفات کو ہمارے اندر پیدا فرما دو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔